دوستو، پاکستان کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک ایسا صوبہ نظر آئے گا جو رقبے کے لحاظ سے ملک کا 44% ہے، یعنی آدھا پاکستان، لیکن وہاں کی آبادی صرف چند فیصد ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں کے پہاڑ سونے اور تانبے سے بھرے پڑے ہیں، جہاں کے ساحل سمندر کی گہرائیوں میں اسٹریٹجک طاقت چھپائے ہوئے ہیں، اور جہاں سے نکلنے والی قدرتی گیس نے پورے پاکستان کے چولہے جلائے، لیکن آج وہاں کے اپنے لوگ لکڑیاں جلا کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی، ایک ایسی سرزمین جو پچھلے 75 سالوں سے امن کی تلاش میں ہے۔ از اٹ اباؤٹ آئیڈینٹی اور گیس؟ کیا یہ لڑائی صرف ریسورسز کی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی قومی پہچان کی جنگ ہے جو 1947 سے پہلے شروع ہوئی تھی؟ آج بلوچستان کا نام سنتے ہی ذہن میں بام بلاسٹس، مسنگ پرسنز، سی پیک اور فارن انٹرفیرنس کے الفاظ آتے ہیں، لیکن حقیقت ان ہیڈ لائن سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج ہم اس دردناک اور کمپلیکس تاریخ کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جہاں سردار، اسٹیٹ اور سیپریٹسٹ ایک ایسی ٹرائی اینگل میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان کے ان پہاڑوں اور ان چھپی ہوئی حقیقتوں کا سفر شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ جیو پولیٹکس کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں 1947 میں واپس جانا ہوگا، جو کہ اس کانفلکٹ کا گراؤنڈ زیرو ہے۔ جب برٹش راج ختم ہو رہا تھا تو بلوچستان 4 ریاستوں میں بٹا ہوا تھا: کلات، مکران، لسپیلا اور خاران۔ ان میں سے سب سے طاقتور کلات تھی، جس کے حکمران خان آف کلات میر احمد یار خان تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو خان آف کلات اور قائد اعظم کے درمیان ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، جس کے تحت کلات کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ 15 اگست 1947 کو کلات نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور تقریباً 7 مہینے تک کلات ایک آزاد ریاست کے طور پر رہا، لیکن مارچ 1948 میں جیو پولیٹیکل حالات بدلے اور 27 مارچ 1948 کو خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے ڈاکومنٹس پر سائن کیا۔ اس فیصلے کے خلاف ان کے اپنے بھائی پرنس عبدالکریم نے بغاوت کر دی اور افغانستان چلے گئے تاکہ وہاں سے آرمڈ اسٹرگل شروع کریں۔ یہ بلوچستان کی پہلی انسرجنسی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب غداری کا نیریٹو بلوچ نیشنلزم کی بنیاد بن گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسیشن زبردستی کروایا گیا، جبکہ اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ یہ ریجن کی سروائیول کے لیے ضروری تھا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں بھی چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوتی رہیں، خاص طور پر 1 یونٹ پالیسی کے خلاف، جب تمام پروونسز کو ختم کر کے ویسٹ پاکستان بنا دیا گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا دھکا 1970 کی دہائی میں لگا۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ، جس کے چیف منسٹر عطا اللہ مینگل تھے، اسے لندن پلان کی سازش کا الزام لگا کر ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک فل سکیل وار تھی۔ 1973 سے 77 تک بلوچستان کے پہاڑوں میں بھیانک جنگ لڑی گئی۔ اس دوران ایران کے شاہ نے بھی پاکستان کی مدد کی، کیونکہ ایران کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان کا بلوچستان آزاد ہوا تو ایران کا سستان اینڈ بلوچستان پروونس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور یہ کانفلکٹ بلوچ ذہنیت میں ایک گہرا زخم چھوڑ گیا کہ ڈیموکریسی کے ذریعے انہیں کبھی حقوق نہیں ملیں گے۔ لیکن جس آگ کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی شروعات 2000 میں ہوئی، اور اس کا مرکز بنا سوئی گیس ریسورسز۔ 1952 میں سوئی کے مقام پر گیس دریافت ہوئی تھی، جس نے پورے پاکستان کی انڈسٹری کو چلایا، لیکن 50 سال بعد بھی بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں گیس کنیکشن نہیں تھا۔ اس ریسورس ایکسپلائٹیشن کے خلاف نواب اکبر بگٹی، جو کسی وقت میں گورنر اور چیف منسٹر رہ چکے تھے اور اسٹیٹ کے بہت قریب تھے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کی مانگ تھی کہ بلوچستان کے ریسورسز پر پہلا حق وہاں کے لوگوں کا ہے۔
2005 اور 6 میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ اسٹیٹ نے ملٹری آپریشن شروع کیا۔ 26 اگست 2006 کو کوہلو کے پہاڑوں میں ایک کیو کے اندر اکبر بھگٹی کی موت ہوئی۔ اسٹیٹ کے لیے یہ ایک بغاوت کا خاتمہ تھا، لیکن بلوچ نوجوانوں کے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ بھگٹی کی موت نے مڈل کلاس اور ایجوکیٹڈ یوتھ کو ریڈیکلائز کر دیا، اور جو لڑائی پہلے صرف سرداروں کی تھی وہ اب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور عام لوگوں کی لڑائی بن گئی۔ اس انسرجنسی کا نیچر پچھلی بغاوتوں سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے لڑائی صرف پہاڑوں میں ہوتی تھی، اب شہروں میں ہونے لگی۔ پہلے نشانہ صرف سیکیورٹی فورسز ہوتی تھی، اب نان بلوچ لیبررز، ٹیچرز اور عام شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں، جس سے BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بتاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ اسے پیور ٹیررزم قرار دیتی ہے۔ اس دوران مسنگ پرسنز کا ایشو سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس بن کر ابھرا ہے۔ ہزاروں فیملیز کا دعویٰ ہے کہ ان کے پیارے سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھائے ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئے، جبکہ اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ٹیررسٹس کے ساتھ مل گئے ہیں یا افغانستان بھاگ گئے ہیں۔ ماما قدیر کا ہسٹورک لانگ مارچ جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل کیا گیا، اسی درد کی ایک تصویر تھی، لیکن افسوس کہ میڈیا مین سٹریم میں اسے وہ جگہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز پر جس نے بلوچستان کو گلوبل جیو پولیٹکس کا سنٹر بنا دیا ہے، گوادر اور سی پیک۔ چائنا کے لیے گوادر صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے، یہ ان کی ملاکا ڈائلیما کا حل ہے۔ چائنا کا سارا تیل ملاکا اسٹریٹ سے گزرتا ہے جو امریکہ چوک کر سکتا ہے، اس لیے سی پیک ان کے لیے ایک آلٹرنیٹ انرجی روٹ ہے۔ لیکن بلوچ نیشنلسٹس اسے ڈیموگرافک جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ سی پیک کے نام پر جو میسو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس سے باہر کے لوگ پنجاب اور دوسرے صوبوں سے یہاں آ کر بس جائیں گے اور بلوچ اپنی ہی زمین پر مائنورٹی بن جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ میں ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں چائنیز انجینئرز اور ورکرز پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ مجید بریگیڈ جو BLA کا سوسائڈ اسکواڈ ہے، اس نے ہائی پروفائل ٹارگٹس کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے، جس میں کراچی یونیورسٹی میں شری بلوچ ایک پڑھی لکھی خاتون کا سوسائڈ اٹیک شامل تھا۔ یہ ٹیکٹک دکھاتا ہے کہ ڈیسپریشن کس لیول پر پہنچ چکی ہے۔ ریسورس کرز کی بات کریں تو ریکوڈک کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فیکچول انفارمیشن اکثر ڈیبیٹس میں مس ہو جاتی ہے۔ چاغی کے علاقے میں واقع ریکوڈک دنیا کا سب سے بڑا سونے اور تانبے کے ریزروز میں سے ایک ہے۔ 1993 میں BHP بلیٹن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، پھر ٹیتھیاں کاپر کمپنی آئی۔ 2011 میں جب بلوچستان گورنمنٹ نے مائننگ لیز ڈینائی کی تو TCC انٹرنیشنل کورٹ چلی گئی۔ 2019 میں پاکستان پر $5.9 بلین کا جرمانہ لگا، جو پاکستان کی اکانومی کے لیے تباہ کن تھا۔ بعد میں بیری گولڈ کے ساتھ نیا ایگریمنٹ ہوا تاکہ اس جرمانے سے بچا جا سکے اور مائننگ شروع کی جا سکے۔ بلوچ نیشنلسٹس کہتے ہیں کہ اتنے بڑے خزانے کے فیصلے اسلام آباد بند کمروں میں کرتا ہے اور بلوچ عوام کو صرف دھول اور بیماری ملتی ہے۔ یہ اکنامک ڈسپیرٹی اس کانفلکٹ کا سب سے بڑا فیول ہے۔ اس پورے معاملے میں فارن ہینڈ کا رول اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے پاس سالڈ پروفز ہیں کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را بلوچ انسرجنٹس کو فنڈ اور سپورٹ کرتی ہے تاکہ سی پیک کو فیل کیا جا سکے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ کلبھوشن یادیو جو ایک سرونگ انڈین نیوی آفیسر تھا اور بلوچستان سے اریسٹ ہوا، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ صرف انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی زمین بھی ہسٹوریکلی بلوچ سیپریٹسٹس کے لیے سیف ہیون رہی ہے۔ پھر ایران کا اینگل بھی ہے۔ بلوچستان صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ایران میں بھی موجود ہے۔ ایران اور پاکستان کے بارڈر پر اکثر اسکرمشز ہوتی ہیں اور جیش العدل جیسے گروپس ایران کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں، جبکہ بلوچ سیپریٹسٹس ایران میں چھپتے ہیں۔
حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں میزائل فائر کیے، جو دکھاتا ہے کہ یہ بارڈر کتنا وولیٹائل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عام بلوچ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہر بلوچ آزادی چاہتا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف عزت، روٹی اور برابری چاہتے ہیں۔ سرداری نظام نے بھی عام بلوچ کا خون چوسا ہے۔ ایک طرف سٹیٹ کی سختی ہے تو دوسری طرف سرداروں کی اپنی پرائیویٹ جیلز اور بیکورڈنیس ہے۔ عام آدمی ان دو پٹوں میں پس رہا ہے۔ بلوچستان کا لٹریسی ریٹ پورے ملک میں سب سے کم اور میٹرنل مورٹیلٹی سب سے زیادہ ہے، اور پینے کا صاف پانی کوئٹہ جیسے کیپٹل میں بھی میسر نہیں۔ جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے نکلنے والی گیس لاہور اور کراچی کی انڈسٹریز چلا رہی ہے، لیکن اس کا اپنا گھر اندھیرے میں ہے، تو وہ بندوق اٹھانے کے لیے آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ دوستو، سٹیٹ نے آغاز حقوق بلوچستان جیسے پیکیجز دیے، لیکن کرپشن اور امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مجید بریگیڈ اور نئے گروپس کا ابھرنا ایک ڈینجرس ٹرینڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فدائین اٹیکس۔ پہلے بلوچ کلچر میں سوسائڈ بامبنگ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اب سیکولر سیپریٹسٹ گروپس بھی ریلیجیس ایکسٹریمسٹس والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں۔ یہ ٹیلیبنائزیشن آف بلوچ انسرجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکٹکس کی ایوولوشن ہے۔ ان کا مقصد اب صرف ملٹری کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل اٹینشن گریب کرنا ہے، خاص طور پر چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کر کے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہو یا چائنیز کونسولیٹ پر، یہ سب اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہرٹ کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ بلوچستان ان سیف ہے۔ لیکن اس لڑائی کا سب سے دردناک پہلو ہیومن کاسٹ ہے۔ بلوچستان میں ایک پوری نسل خوف کے سائے میں پلی بڑھی ہے۔ یونیورسٹی کیمپسز جو ڈیبیٹ اور لرننگ کی جگہ ہونے چاہیے تھے، وہاں سرویلنس اور فیئر کا ماحول ہے۔ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ اگر وہ سیاسی بات کریں گے تو اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری طرف پنجاب اور دوسرے صوبوں سے آنے والے مزدور، نائی اور ٹیچرز کو چن چن کر مارا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ نان بلوچ ہیں۔ یہ ایتھنک ہیٹریٹ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اب ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسٹیٹ کا سیکیورٹی سینٹرک اپروچ، چیک پوسٹس، ریڈز اور آپریشنز شاید ٹیمپرری کنٹرول تو لا سکتا ہے، لیکن دلوں میں دوریاں اور بڑھا رہا ہے۔ کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو پولیٹیکل ڈائیلاگ بالکل ڈیڈ نظر آتا ہے۔ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ فیوچر سیناریو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ملٹری سولوشن کام کرے گا؟ ہسٹری بتاتی ہے کہ انسرجنسیز کو صرف طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب گریوینسز جینون ہوں۔ بلوچستان کا مسئلہ 20% سیکیورٹی ہے اور 80% پولیٹیکل اور اکنامک ہے۔ اگر ریکو ڈک اور سی پیک کا پیسہ واقعی بلوچ عوام پر خرچ ہو، اگر وہاں ورلڈ کلاس یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز بنے اور مسنگ پرسنز کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، تو شاید غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے خیال میں بلوچستان کے ایشوز کا حل کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔